بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ آج اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے جو تیسری دعا ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے اور جس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی آیت نمبر 2 سورت نمبر 2 سورہ البقرہ کے اندر 201 نمبر کی آیت ہے، اور دعا یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اور ایسی دعا ہے کہ اس دعا کے اندر دنیا کی بھی پوری بھلائی آ جاتی ہے۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اسے دنیا کی بھی بھلائی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کو موت آتی ہے، دنیا کے اندر موت آتی ہے، اور اس کو آخرت کا سفر کرنا ہے، آخرت میں پیش ہونا ہے، تو آخرت کی بھی بھلائی چاہیے۔ تو یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر طواف کے دوران بھی بہت کثرت سے کرتے تھے، تو آج ہم اس دعا کے بارے میں جانیں گے، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اور اس کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں گے۔ کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کی عادت اسی وقت ہوتی ہے، عادت بنانے کے لیے اس کام کو شروع کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم کام شروع کریں گے، جب کسی چیز کو اختیار کریں گے، دعا کرنا شروع کریں گے، اور پھر اس کے بعد برابر کریں گے، کنٹینیو کریں گے، تو جب ہم برابر کریں گے تو اس کی عادت ہو جائے گی۔ تو آئیے پہلے اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرمائیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائیے، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا گیا ربنا کے سے شروع ہونے والی بہت سی قرآنی دعائیں۔ اللہ کا ایک نام رب ہے، رب ایسا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ ہی ہے جو انسان کی تخلیق شروع سے آخر تک، یعنی انسان کو اللہ بناتا بھی ہے اور اس کی تربیت بھی کرتا ہے۔ رب یعنی ماں کے پیٹ میں اس کی تربیت کرتا ہے، جو چیز اس کو ماں کے پیٹ میں ضرورت اس کی ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے، تو دنیاوی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی پورا کرتا ہے۔ تو رب یعنی اللہ ہمارا پروردگار ہے، یعنی ہمارا پالنے والا ہے۔ تو ربنا آتنا، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے دنیا کی بھلائی میں سب سے بڑی جو بھلائی ہے وہ ہے صحت اور عافیت، یعنی انسان تو اس حسنہ کے اندر دنیا میں ہمارے بھلائی عطا فرمائیے، دنیا کی اچھائی عطا فرمائی۔ اس کی تفسیر یہ ہے، یعنی مفسرین نے لکھی ہے کہ حسنہ میں دنیا کی جتنی اچھائی اور بھلائی ہے وہ تمام جمع ہو گئی ہیں ایک ساتھ، یعنی ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری بھلائی جو ہے کہ جمع کر دی ہے۔ تو جب انسان دعا کرے گا اللہ سے کہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرمائیے، تو اسے اچھی صحت ملے گی، اور اسے اچھا رزق ملے گا، اسے جو ہے کہ مال میں برکت ملے گی، اور اس سے اس کو سکون ملے گا، مال سے سکون ملے گا، اولاد اچھی ہوگی، اور اسی طریقے سے زندگی پرسکون ہوگی، خوب سکون۔ تو دنیا کی تمام اچھائی اور اس کے وقت کا صحیح استعمال ہوگا، یعنی دنیا کی جتنی اچھائی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اور خطرات سے اللہ بچائے گا۔ جب دنیا کی اچھائی ہمیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ خطرات سے بچائے گا،
اور دنیا کی اچھائی ملے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا کی جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ہمارے کسی بھی کام میں آتی ہیں دنیا کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے گا، کیونکہ حسنہ کے اندر وہ تمام بھلائیاں آ جاتی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ صحت کا اچھا ہونا اور اچھی رزق ہونا، رزق کے اندر برکت ہونا، اور پورے جسم کے اعضاء کا صحیح سالم ہونا، اور اسی کے یعنی فیملی کے اندر سب کے لیے اگر ہم نے دعا کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرمائیے، تو ہماری اہل و عیال، ہمارے گھر کے لوگ بھی اس کی وجہ سے اچھے رہیں گے، کیونکہ دنیا کی اچھائی میں یہ بھی ہے کہ آدمی کے اہل خانہ یعنی اچھے رہیں، یعنی وہ بھی صحت و عافیت سے رہیں، تو اور جو اولاد ہیں چاہے وہ گھر والے ہیں، ان کی وجہ سے جو سکون ملنا ہے، جو دنیا کی بھلائی میں آتا ہے سکون، گھر والوں کی طرف سے سکون ملے گا، یعنی اور جتنے رشتہ دار ہیں سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھلائی رکھی جائے گی۔ یہ دنیا کی بھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی اچھائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم آخرت میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا اور ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ کی یعنی آخرت کی بھلائی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا اور اپنی رضا عطا فرمائے گا، اپنی خوشنودی، یعنی اللہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا اور وہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آخری جملہ ہے کہ آخرت میں تو دو چیز کی ضرورت ہے، کہ ایک انسان کی مغفرت ہو جائے، اور دوسری چیز ہے کہ اللہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ وہ انعام عطا فرمائے، جنت کا انعام عطا فرما دے، اور وقینا عذاب النار، اور ہمیں عذاب یعنی جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ تو ایک تو سب سے پہلے حصے میں جو پہلا جز تھا، پہلا حصہ، پہلا پارٹ تھا، اس میں دنیا کی بھلائی ہوگی، دنیا کی ہر طریقے سے، ہر طرح سے جتنی بھی دنیا کی بھلائی ہو سکتی ہے وہ سب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی دنیا کی حسنہ میں تمام بھلائیاں آ گئیں جو دنیا میں بھلائی ہو سکتی ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی جو ہو سکتی ہے نا، وہ چیز آخرت کی بھلائی میں آ گئی۔ اور آخری جو حصہ اور آخری پارٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم مانگیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائیے۔ تو یہ 3 حسنہ ہیں۔ اور آج پہلی دعا جو بتائی تھی یونس علیہ السلام کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ کے فضل سے دعا بتانے کی توفیق ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آج الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا جو کہ جامع ہے، یعنی ہر چیز میں، تو یعنی دنیا کے اندر ایک ایسی چیز، ایک ایسی دعا، ایک ایسا لفظ، ایک ایسی دعا جو دنیا کی تمام بھلائی کو جمع کر لے، وہ اس دعا کے اندر شامل ہے۔ جب ہم اللہ سے یہ کہیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام بھلائی عطا فرمائے گا، اور جو بتائے گی یہ صحت عطا فرمائے گا، اچھی رزق عطا فرمائے گا، اور اچھی نیک اولاد عطا فرمائے گا، اور جتنی دنیا کی بھلائی ہے اور دنیا کی جتنی مشکل پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھلائی جب ملے گی تو اس کی وجہ سے جو ہے پریشانی بھی دنیاوی وہ دور ہو جائے گی۔ تو اب آخر میں یہ کہنا ہے کہ اس کو کیسے مانگا جائے، تو نماز دیکھیے ایسی عبادت ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت ہوتی ہے دعا کی قبولیت۔ تو ہر نماز کے بعد ایک معمول بنایا جائے کہ 3 مرتبہ دل لگا کر اخلاص کے ساتھ اللہ، صرف جب ہم دعا مانگیں تو اس وقت دنیا کا کوئی خیال نہ آئے دل میں نہ دماغ میں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جیسے کہ جب ہم کہیں ربنا، تو ہمارے خیال میں ہوئے اے ہمارے رب، ربنا آتنا، ہمیں عطا فرمائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی ترجمہ معلوم ہو کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرمائیے جب ہم دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرمائیے جب ہم مانگیں، اور یا اللہ جہنم کے عذاب، وقینا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچائے، یہ چیز۔
اور دعا سے کیا ہوتا ہے کہ دعا میں عاجزی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا کہ ہماری ذات کچھ نہیں ہے، یا اللہ جو کرنے والی ذات ہے وہ آپ کی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث میں بتایا گیا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا اصل ہے۔ جب انسان اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے بندوں کے اندر عاجزی ہے کہ نہیں۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ عاجز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی تمام جو ضروریات ہیں اس کو پیش کرتا ہے اور اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ دعا کے اندر دو چیز ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل لگا کر اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔